دے تاج والا یاسین دے سہرے والا نور پہ واللیل والا طٰہٰ دے تاج والا یاسین دے سہرے والا سب سے پہلے تو جی آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ اہلیان محلہ جو ہے یہ آپ ان کا جوش و خروش دیکھ سکتے ہیں. یہ سب دوستوں نے مل کے جو ہے نا یہ ارینج کیا ہے. اس سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے درمیان ہے بھی اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم فرمایا کرم فرمایا. تو اسی لیے سب دوستوں کو یہ میسج ہے کہ آپ جوش و خروش سے یہ دن منائیں. شافی مدنی امت دا شافی مدنی ہے لجپال آگے تو جلدی بن کے رحمت اللہ دا یار آگے اللہ دا یار آگے. یہاں مسجد جو آپ نے نام کیا مطلب کا آج 12 نومبر کا دن ہے. الحمدللہ اشاعت مصطفیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی علیہ السلام کی بہت بڑی جی حافظ عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ عثمان صاحب سے بات کریں گے 12 ربیع کے حوالے سے اور محفل کے حوالے سے. جی السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 12 ربیع کے حوالے سے اور محفل میلاد کے حوالے سے کیا میسج دیتے ہیں آپ؟ 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو بالاتفاق باقی کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے. تو جب صحابہ نے میلاد کیا ہے بتاؤ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے. میں کہتا ہوں جس رات قرآن آئے تو کنفرنس بھی کرتا ہے پروگرام بھی کرتا ہے جشن بھی مناتا ہے. قرآن تو سارا مصطفیٰ کے قلب اتھر بھی اترا ہے. ہم سنی خوش نصیب ہیں اعلیٰ حضرت کی فکر رکھنے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن تو نبی پاک علیہ السلام کے قلب اتھر بھی اترا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا کلام ہے رب تعالیٰ کا کلام ہے. نبی پاک علیہ السلام کے قلب اتھر بھی اترا. تو جس رات قرآن آئے مولوی تو جناب اپنی مساجد کے اندر اہتمام کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے. ہم نہیں پوچھتے ہم کوئی بات نہیں کرتے اس لیے قرآن سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم اپنی محافل میں قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. ہم اپنی مساجد کے اندر پروگرام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جس رات قرآن آئے اس رات تیرا پروگرام ہوتا ہے. تو جس رات وجود مصطفیٰ آ جائے پھر کیا ہوتا ہے. پرس ہے ہیرا اس میں چڑھ گیا 50 لاکھ کا. اس کی قیمت کیا ہو گئی 50 لاکھ. پھر اگر 1000 روپے کا اس لیے کہ ساری رفعتیں فضیلتیں اس ہیرے کے اندر ہے. ساری کی ساری قیمت جو ہے نا اسی ہیرے کی ہے. میں بلا تمثیل و تشبیہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. ساری رفعتیں ساری فضیلتیں سارے درجات سارے مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں. میرے مصطفیٰ مدینے جائے مدینہ افضل ہوتا ہے. مکے میں چلے جائیں مکہ افضل ہو جایا کرتا ہے. آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. مسلمانوں مناؤ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آتش بازی کر کے نہیں فضول خرچی کر کے نہیں سرمایہ اجاڑ کر نہیں گھر گھر مانگ کر نہیں بلکہ مسجدیں آباد کر کے نوافل پڑھ کر درود و سلام بھیج کر غریبوں کی مدد کر کے محتاجوں کو کھانا کھلا کر. کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے گئے. ساری فضیلتیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا طواف کرتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. کوئی یاد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو اعلیٰ حضرت کی بات کروں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو
वो बयान है जिसका बयान नहीं, तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भला करूं क्या करोड़ों जहां लगी। इमामुल अंबिया के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत इतनी है कोई बंदा बयान ही नहीं कर सकता। हमारी दरस निजामी में किताब पढ़ाई जाती है शरह कायद, उसकी एक शरह है नबरास, उसके अंदर एक बुजुर्ग का वाकया नकल किया गया। बुजुर्ग कौन है? सैयद अबुल हसन रिफाई। वो कहते हैं कि मैं एक मरतबा सोचने लगा और मैंने इरादा किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज की रात अर्श पे तशरीफ फरमा हुए, मैं देखूं तो सही लामकाम की बुलंदियों को छू के वो मकाम कैसा है, उसकी शान कैसी है, उसकी रिफातें कैसी है। आप फरमाते हैं कि मैं रूहानियत में परवाज करता रहा, परवाज करता रहा, परवाज करते करते हाथिमे गैब से आवाज आती है, ऐ अबुल हसन कहाँ का इरादा है? अर्ज किया मौला मैं उस अर्श की छाती को देखना चाहता हूँ जिसपे मेरे मुस्तफा ने कदम लगाए हैं। फरमाया इरजे लौट जा, इसलिए कि ये तो एक जिंदगी है, हजारों जिंदगियां भी हो, हजारों साल मुसलसल सफर करता रहे। फरमाया उस वक्त तक तू वहां नहीं पहुंच सकता, वहां उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता जहां मेरे मुस्तफा ने कदम लगाए हैं। जी नाजरीन, इसी तरह तमाम मुसलमानों को 12 रबीउल अव्वल हर साल जोश व खरोश मनानी चाहिए। अपने मेज़बान हाफिज मोहम्मद साकिब को इजाज़त दें।